بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اقوال زریں کے مزید ہم 10 اور قول ذکر کریں گے جو احادیث مبارکہ سے ہوں گے۔ ہر ایک کے ساتھ عربی متن بھی ہوگا، اردو ترجمہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر تشریح بھی ہوگی۔ حسن اخلاق کا وزن۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق الخلق۔ سنن الترمذی، حدیث نمبر 2003۔ ترجمہ: میزان یعنی قیامت کے دن کے ترازو میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگی۔ تشریح: اچھا اخلاق نہ صرف انسانوں کے دل جیتنا ہے بلکہ آخرت میں کامیابی کی سب سے بڑی کنجی بھی بنتا ہے۔ دوسرا، فرمان نبوی، خاموشی کی حکمت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ صحیح بخاری، حدیث 6018۔ ترجمہ: جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلا بولے یا خاموش رہے، یعنی بھلائی کرے یا خاموش رہے۔ تشریح: فضول، جھوٹ یا نقصان دہ گفتگو سے بچنا ایمان کی علامت ہے اور سکوت حکمت کی نشانی ہے۔ اقوال زریں میں سے تیسرا قول، صدقہ ہر عمل میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ۔ الترمذی، حدیث نمبر 1956۔ ترجمہ: تمہارا اپنے بھائی کے چہرے پر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تشریح: اسلام چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو بھی عظیم عمل بناتا ہے، حتیٰ کہ مسکراہٹ کو بھی ثواب میں تبدیل کرتا ہے۔ اقوال زریں میں سے چوتھا قول، آسانی پیدا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 59۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکل نہ بناؤ، خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ تشریح: دین آسان ہے اور ہمیں بھی لوگوں کو نرمی، محبت اور حکمت سے دین کی طرف بلانا ہے۔ اقوال زریں میں سے پانچواں قول، دنیا کی حقیقت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ صحیح مسلم، حدیث کا نمبر ہے 2858۔ ترجمہ: آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کیا پانی واپس لاتا ہے۔ تشریح:
دنیا عارضی اور تھوڑی سی ہے جبکہ آخرت ابدی ہے، لہٰذا اصل کامیابی آخرت ہے۔ نبی علیہ السلام کے اقوال ذریں میں سے چھٹا قول جھوٹ سے بچنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 2607۔ ترجمہ: جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ تشریح: جھوٹ نہ صرف دنیا کو خراب کرتا ہے بلکہ آخرت کی تباہی کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اقوال ذریں میں سے ایک قول، ساتواں قول، والدین کی رضا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ سنن الترمذی حدیث کا نمبر 1899۔ حدیث ترجمہ: اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تشریح: ماں باپ کی خدمت و رضا کو اسلام نے بہت اہم مقام دیا ہے جو جنت کا راستہ ہے۔ آٹھواں قول، ہمسایوں کا حق۔ حدیث میں آتا ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 6014۔ ترجمہ: جبریل امین علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حقوق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ میں سمجھا وہ ایسے وراثت میں شامل کر دیں گے۔ تشریح: اسلام میں ہمسایہ صرف قربت کا فرد نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ نواں قول، نیت کا معیار۔ حدیث میں آتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ ترجمہ: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تشریح: اللہ کے ہاں نیت کی بنیاد پر عمل کے قدر و قیمت ہے، اس لیے اخلاص نہایت ضروری ہے۔ 10واں قول، بہترین شخص۔ حدیث میں آتا ہے، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ سنن الترمذی حدیث کا نمبر ہے 3895۔ ترجمہ: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تشریح: اسلام گھر کے اندر حسن سلوک کو اعلیٰ انسانیت کا معیار بناتا ہے۔ محبت، اخلاق اور شفقت سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرمودات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔